الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماں و بہنوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہم تمام کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا کیا. اب اگر اس مبارک مہینے میں بھی کوئی اپنے کو پاک صاف نہ کرے، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی تلافی نہ کرے، تو اس میں اللہ کا کچھ نہیں جائے گا، اس بندے کا قصور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا لے، وہ شخص بڑا بدبخت ہے. ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں گرنے سے بچائیں. قرآن کی جو تعلیمات اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں، ہم ان پر عمل کرتے ہوئے رمضان کے مبارک مہینے کو گزاریں. رمضان المبارک کی کیئر کریں، اس کی قدر کریں. یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا. روزہ چھوڑنے سے بچیں، تراویح چھوڑنے سے بچیں، 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں. اس کی حرمت کو کسی بھی طرح پامال نہ کریں. شروع کے 2 عشرے ہم سے رخصت ہو چکے ہیں. پہلا عشرہ رحمت کا ہم سے رخصت ہو چکا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا بھی ہم سے رخصت ہو گیا، تیسرا عشرہ ہم لوگ جہنم یعنی آگ کے خلاصی کے عشرے میں چل رہے ہیں. دعا کریں کہ اللہ ہم تمام کو حقیقی معنی میں جہنم سے خلاصی مرحمت فرمائے. پچھلے چند دنوں سے میں جہنم پر بات کر رہا ہوں. جہنمی جب جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جنتی جب جنت کے اندر چلے جائیں گے، تو جہنمی عذاب سے پریشان ہو کر کے دوزخ کے دروغہ سے عرض کریں گے اور اس سے کہیں گے: ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. جو لوگ جہنم کے اندر ہوں گے وہ جہنم کے دروغہ سے کہیں گے کہ تم اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ کسی ایک دن تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے. آپ اس آیت کریمہ کو بار بار پڑھیے اور اس کا ترجمہ بار بار پڑھیے. ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، کہ اپنے پروردگار سے دعا کر دے بھائی دروغہ کہ کسی ایک دن تو عذاب سے ہم کو نجات دے دے، یا عذاب ہم پر سے ہلکا کر دے. عذاب کی شدت کا اندازہ ہو رہا ہے. میری ماں و بہنوں، میں نے اوپر صبح کے بیان میں بتایا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو زیادہ دیکھا۔ کچھ نوٹس کیا آپ نے؟ کوششیں کی اپنی زندگی کو بدلنے کی۔ لعنت ملامت ہم نہیں کریں گے، شوہر کی ناشکری نہیں کریں گے، ایسا سوچا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، یہاں پہ ضمناً میں بات آگئی میں عرض کر دیتا ہوں، میری ماں بہنوں میری بات کو ذرا غور سے سننا اور اپنی زندگی کے باقی جو دن بچے ہیں ان کو صحیح نہج پر گزارنے کی کوشش کرنا۔ میں کوئی بہت بڑا اللہ والا، بہت بڑا متقی، کوئی بہت بڑا محدث مفکر مفسر تو نہیں ہوں، تھوڑا بہت علم کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اپنی جو زندگی ہے آپ لوگوں کی، اس میں چینجز لائیے۔ اگر آپ حقیقت میں جنت کی طالب ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کے اصرار کرنے پر کہ اگر اللہ اپنے بعد کسی کو سجدے کی اجازت دیتا، کیا فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اللہ اپنے بعد کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو وہ بیویوں سے کہتا، میرا رب بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کرے۔ آپ اس اللہ کے رسول کی حدیث سے، اس بات سے شوہروں کے مرتبے کا اندازہ لگائیے، ان کی کوانٹیٹی کوالٹی کیا ہے اس کا اندازے کو سمجھیے، اور ان کی نافرمانی کرنے سے، ان کی ناشکری کرنے سے، ان کے اوپر لعنت اور ملامت کرنے سے بچیے، تاکہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ تمام تر اعزازات کے ساتھ آپ کو کل قیامت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین عطا فرمائے۔ بہر کیف بات دوسری طرف چلی گئی، بتانا مقصود یہ تھا کہ جہنمی جہنم کے عذاب سے کتنے بیزار ہو جائیں گے، کتنا شدید عذاب ہوگا، کتنا شدید ہوگا کہ وہ جہنم کے دروغہ سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، او بھائی میرے او دروغہ سن لو ہماری، کسی ایک دن تو کہہ دو اپنے رب سے کہ وہ عذاب کو ہلکا کر دے۔ ختم کرنے کی بات نہیں کر رہے، ہٹانے کی بات نہیں کر رہے، ہلکا یخفف تخفیف کر دے، تھوڑا وہ کم کر دے۔ تو دروغہ جہنم جواب دے گا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر معجزات لے کر نہیں آئے تھے؟ کیا انہوں نے تم کو دوزخ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ نہیں بتلایا تھا؟ دوزخی جواب دیں گے بلا، ہاں آئے تو تھے، اور دوزخ سے اور اس کے عذاب سے بچنے کا طریقہ بھی بتلایا تھا، لیکن کیا کریں ہم نے ان کا کہنا نہ مانا۔ فرشتے جواب میں کہیں گے فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، تو پھر ہم تمہارے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ لاسٹ فائنل جواب کیا کہیں گے؟ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، تم ہی دعا کر لو، اور وہ دعا بھی جو تم کرو گے نا بے نتیجے ہوگی، کیونکہ کافروں کی دعا آخرت میں بالکل بے اثر۔ میں نے پہلے صبح کے بیان میں بھی کہا تھا کہ زیادہ تر جو آیات قرآن کی ہیں وہ کافروں کے اوپر ہے، یہاں بھی کافروں کا ذکر ہے کہ آخرت میں کافروں کی دعا بالکل بے اثر ہے۔ اس کے بعد دروغہ جہنم درخواست پیش کرے گا، یا مالک لیقضی علینا ربک، یعنی اے دروغہ جہنم تم ہی دعا کر دو اب،
اگر اللہ سے ہماری سفارش نہیں کر رہے تو اب تم ہی دعا کر دو کہ تمہارا پروردگار ہم کو موت دے کر ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ سوچو سوچو، تصور کیجیے آپ ان آیات کے ذیل میں جو ابھی میں نے بیان شروع کیا، 10 منٹ ہوئے ہیں، جتنی بھی آیات پڑھی جہنمیوں کے بارے میں کہ جہنمی عذاب سے کتنے بیزار ہیں، کتنے کہ وہ جہنم کے دروغہ سے، جہنم کے آفیسرز سے گفتگو کر رہے ہیں کہ بھائی تھوڑا تو وسیلہ لگاؤ، عذاب تو کم کرواؤ، تھوڑا ہلکا تو کرواؤ۔ پولیس میں اگر پکڑ لیتا ہے تو ہم لاسٹ درجے میں اگر پولیس والے چھوڑتے بھی نہیں ہیں تو گھوس دے کے، پیسہ دے کے اتنا تو کرتے ہیں کہ بھئی تھوڑا مارنا کم، یا نہیں مارنا، تھوڑا بند مٹھی تھوڑی زیادہ دے دی، دولت پیسہ پاور استعمال کر لیا، چھوڑیں گے تو نہیں پولیس والے، لیکن اتنا تو کرتے ہیں کہ بھئی مار نہ پڑے۔ تو جہنم کا عذاب کتنا سخت ہوگا، جہنمی اس بات کو ہم کو نوٹس کرا رہا ہے، اللہ ہم کو بتانا چاہ رہا ہے کہ آخری درجے میں وہ کیا کہیں گے کہ داروغہ جہنم تم ہی دعا کر دو تمہارا پروردگار ہم کو موت دے دے، ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ جواب دے گا انکم ماکثون، تم ہمیشہ اسی حال میں رہو گے، نہ نکلو گے نہ مرو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے روایت پہنچی ہے کہ جو جہنم کا دروغہ ہے اس کے جواب میں اور دوزخیوں کی درخواست جو ہو، دوزخیوں کا کہنا، دروغہ جہنم کا سننا، پھر کہنا، پھر سننا، اس درخواست میں حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1000 برس کی مدت کا فاصلہ ہوگا۔ اس کے بعد کہیں گے کہ آؤ آؤ اپنے رب سے براہ راست تو خود ہی درخواست کریں اور اس سے دعا کریں کہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ چنانچہ اللہ کے حضور وعرض کریں گے، قرآن نے عرض کیا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، میں نے خطبے میں یہ آیت پڑھی ہے، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب واقعی ہماری بدبختی نے ہم کو گھیر لیا تھا اور ہم گمراہ ہو گئے تھے، ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب ہم کو اس سے نکال دیجئے، پھر ہمارا اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو ہم ضرور بے قصور ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کے اس ارشاد پر ہر قسم کی بھلائی سے وہ لوگ جہنمی نا امید ہو جائیں گے اور گدھوں کی طرح چلائیں گے اور ان کی حسرت میں اضافہ ہو جائے گا اور زیادہ واویلا مچائیں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے چہرے بدل جائیں گے، صورتیں مسخ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ بعض مومن ان کی شفاعت لے کر کے آئیں گے، لیکن دوزخیوں میں سے کسی کو پہچانیں گے نہیں۔ دوزخی ان کو دیکھ کر کہیں گے ارے بھائی میں فلاں ہوں، ارے بھائی میں فلاں ہوں، مگر وہ کہیں گے غلط غلط، بالکل غلط، تم غلط کہتے ہو، ہم تم کو نہیں پہچانتے۔ اخسؤوا فیہا، اس کے جواب کے بعد اللہ جب فرمائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اس اللہ کے جواب کے بعد جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا اور وہ اسی میں سڑتے رہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے سورہ ہود میں ارشاد باری تعالی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ جو لوگ شقی ہیں وہ دوزخ میں اس حال میں ہوں گے کہ گدھوں کی طرح چلاتے ہیں،
عربی لغت ایک لغت ہے القاموس الجدید، اس میں زفیر کے جو معنی لکھے ہیں گدھے کی شروع کی آواز کو کہتے ہیں. گدھا جب چلاتا ہے اس کی جو شروع کی اسٹارٹنگ کی آواز ہوتی ہے اس کو زفیر کہتے ہیں، اور شہیق اس کی آخری آواز کو کہتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جہنم جب بند کر دی جائے گی اخسؤوا فیہا ولا تکلمون کے بعد کہ اسی میں پڑے رہو سڑے رہو، تو جہنمی اتنی زور سے واویلا مچائیں گے، ایسا چلائیں گے کہ ان کی آواز گدھے کی طرح ہو جائے گی، جس طرح گدھا چلاتا ہے. کبھی دیکھا پورے جوش میں گدھا، جوش اور خروش کے ساتھ گدھا کیسے چلاتا ہے؟ انسان کی آواز ایسا ہوتا ہے. اللہ آگے فرماتا ہے کہ عذاب سے چھٹکارے کے لیے وہ کیا کیا فدیہ دینے کی کوشش کریں گے. قرآن نے اس کو بیان کیا، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور اگر ظلم یعنی شرک اور کفر کرنے والوں کے پاس، میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ جہنم کے جو اکثر عذابات ہیں وہ کافروں کے لیے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا. ہم بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستو صبح سے لے کر شام تک، شام ہونے سے پھر صبح ہونے تک اپنی زندگی کے ہر عمل کو چیک کریں کہ کہیں میرے اس عمل سے شرک کی بو تو نہیں آ رہی. آج ہم اولاد نہ ہونے کے نام پر شرک کرتے ہیں، روزی نہ ہونے کے نام پر شرک کرتے ہیں، جانے کس کس انداز سے ہم شرک کرتے ہیں. شرک میرا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع اس وقت جہنم اور اس کے عذابات ہیں. نہیں تو اگر شرک پر بات کرنا چاہوں تو اتنے خفی اتنے چھوٹے چھوٹے شرکوں میں ہم مبتلا ہیں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. تو اللہ فرمائے گا کہ اگر ظلم یعنی کفر اور شرک کرنے والوں کے پاس دنیا بھر کی تمام چیزیں ہوں اور ان چیزوں کے ساتھ اور بھی اتنی چیزیں ہوں، تو وہ لوگ قیامت کے دن سخت عذاب سے چھوٹ جانے کے لیے بغیر کسی چوں اور چرا کے سب دینے کو تیار ہو جائے گا، سب کچھ دینے لگے. سورہ معارج کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا واضح طور پر اس روز مجرم یہ تمنا کریں گے کہ آج کے عذاب سے چھوٹ جانے کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بھائیوں کو اور کنبے والوں کو جن میں وہ رہتا تھا اور تمام زمین کی چیزوں کو اپنے بدلے میں دے دے، اور یہ پھر بدلے میں بچ جائے. لیکن وہاں نہ تو مال ہوگا، نہ کوئی کسی کے بدلے میں آنا منظور کرے گا، اور اگر بالفرض ایسا ہو بھی جائے جیسا وہ چاہ رہا ہے ایسا ہو بھی جائے تو منظور نہیں کیا جائے گا. جیسا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے سورہ مائدہ میں ذکر کیا ہے، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یقیناً جو لوگ کافر ہیں، پھر کافر کا ذکر آیا. بار بار میں اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر چیک کرتے رہیں. اللہ فرماتا ہے جو لوگ کافر ہیں اگر ہم ان کے پاس دنیا کی تمام چیزیں ان کو دے دیں اور اتنی چیزوں کے ساتھ اتنی چیزیں اور بھی ہوں تاکہ وہ ان کو دے کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھوٹ جاوے، تب بھی وہ چیزیں ان سے ہرگز قبول نہ کی جاوے اور ان کو دردناک عذاب ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. انلیمیٹڈ عذاب کافروں کے لیے تو بالکل. ان الشرک لظلم عظیم. اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہم تمام کی ہر لائن کے شرک سے حفاظت کریں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو یہ مبارک مہینہ اللہ نے اسی لیے دیا ہے، انسان چونکہ
صحیح اور غلطی کا، اچھی اور برائی کا مرکب ہے۔ اچھائی جہاں وہ کرتا ہے اس سے برائیاں بھی صادر ہو جاتی ہیں۔ رمضان جیسا مبارک مہینہ یا شب برات یا لیلۃ القدر اور جو اس کی رحمت خاصہ کے وقت ہے، دن ہیں، راتیں ہیں، اللہ کا ان تمام کا دینے کا مقصد اصلی یہی ہے کہ اللہ کہ حضور میرا وہ بندہ جس سے گناہ صادر ہو گئے، جس کی زندگی میرے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑتے ہوئے گزری ہے، وہ ان تمام سے معافی تلافی کر کے نیک صالح میرے حکم اور رسول کے طریقے والی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی پہ آ جائے۔ رمضان کے دینے کا بھی مقصد یہی ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے، ہماری جلوت، ہماری خلوت، ہر چیز کو وہ گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، آگے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے۔ رب کریم کی قسم اگر وہ اوپر دیکھنے والا بن جائے تو مرنے مر جائے گا، کبھی گناہ اس سے کوئی صادر نہ ہو کہ میرا رب مجھے 24 گھنٹے واچ کر رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ رمضان اور روزے دینے کا اللہ کا مقصد اصلی یہی ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ جس چیز کی میرے یہاں سب سے زیادہ ویلیو ہے، سب سے زیادہ جس چیز کو میں پسند کرتا ہوں، تقوی، لعلکم تتقون، وہ چیز تمہارے اندر آ جائے، تاکہ جب تم تقوی لے کر کے میرے پاس حاضر ہو، میں قیامت میں تم سے پوچھوں کہ میرے بندے بتا تیری رضا کیا۔ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان کی ہم تمام کو صحیح معنی میں قدردانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وقت آگے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، آپ لوگوں نے مجھے صرف 20 منٹ دیے ہیں۔ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم تمام کو صحیح معنی میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شب قدر کو تلاشنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کی جہنم کے عذاب سے اور جہنم سے حفاظت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں ہم تمام کا داخلہ یقینی بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔